friends, how are you? I am from iScale School, Pindighe. Grade 9th سبجیکٹ اسلامک اسٹڈی. ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ کو آج کا جو ہے وہ میسیج دیتی ہوں. آج کے میسیج ہے یعنی آج کی اچھی بات کیا ہے کہ کسی انسان کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک ایک اچھا عمل نہیں ہے. اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو انسانیت کی خدمت کرو اور دوسروں کا دل مت دکھاؤ. پریویس لیکچر تھا ہمارا لیکچر نمبر 4 تھا. اس میں ہم لوگوں نے احادیث جو تھی وہ حدیث مبارکہ 3 حدیث مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کی تھی. آج ہمارا ہے جزء الثالث یعنی بک کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم نے موضوعاتی مطالعہ کرنا ہے، یعنی ہم نے چیپٹرز دیے ہوئے ہیں. فرسٹ پہ ہمارا ہے موضوع قرآن مجید یعنی کلام پاک. ہماری آخری کتاب ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی اور تمام دنیائے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تعارف. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیا اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا. یعنی انسان جب پیدا ہوا تھا تو وہ فطرتاً مسلمان نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہماری رہنمائی کے لیے پیدا کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا. ٹھیک ہے، تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ہمارے ذہن اور روح کی رہنمائی کی، کہ ہمیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہمیں روشنی میں لے کر آئے. خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل کی. یعنی ہمارے نبی سے پہلے بھی کچھ انبیاء نبی نازل ہوئے اور ان پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یعنی قرآن مجید تمام اسلامی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. آج کل جتنے بھی کتابیں صحیفے نازل ہوئی ان سب میں رد و بدل ہو چکا ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت خود فرمائی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان میں رد و بدل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں آئیں ان کی سب کی تصدیق کرتی ہے. یعنی قرآن پاک جو ہے وہ سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے، یعنی تمام کا. اور تمام پہلی کتابوں میں جو بھی باتیں تھیں وہ ساری قرآن مجید میں موجود ہیں اور قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصل حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر سارے نو بیان کر کے محفوظ کر دیا. کیونکہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے جو ہے نازل ہوا ہے اور اپنی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے اور اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، ہر زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی ملتی ہے. یعنی ہمیں زندگی کے ہر پہلو، چاہے وہ معاشرتی ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی پہلو ہو، چاہے وہ حلال حرام کا ہمیں جو ہے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہو، حقیقت، خیر و شر یعنی خیر و برکت، شر کا پہلو ہو، اخلاقی ہو یا تعلیمات، جو بھی تعلیمات ہو، ہر زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہمیں قرآن مجید سے اس کے متعلق رہنمائی ملتی ہے. جس طرح قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا ہے لیکن اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، تو وہ ہمیں کس سے ملتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی سے. اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلات موجود ہیں. ہمیں آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کر دیا گیا ہے. قرآن مجید انسان کی انفرادی، اس کے اجتماعی
اجتماعی معاشرتی حقوق، فرائض، اس کی اہمیت کو فرائض معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزانہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں واضح سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا حفاظت۔ اب حفاظت کے بارے میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید خود نازل کیا اور وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ یعنی جس طرح آج تک قرآن مجید نازل ہوا اس میں زبر، زیر، شد، مد، نقطے، سکتے حتیٰ کہ کسی چیز میں بھی فرق نہیں آیا۔ قرآن مجید پر ایک ہی وقت میں قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، یعنی ایک وقت میں اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوئی، یعنی 23 سال کے عرصے سے نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ جو ہی آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب وحی کو بلا کر لکھوا لیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ قرآن مجید میں جب نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو ایک جمع یہ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 آیات تھیں وہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات میں خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں، یعنی جب جو ساتھ ساتھ قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام وہ اس کو حفظ بھی کرتے تھے اور نماز میں پڑھتی بھی تھی، اسی طرح خواتین بھی کرتی تھی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین یعنی عورتوں اور اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دیے تھے۔ آگے ہے فضائل۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، یعنی اس میں کوئی چیز بھی وہ غیر اہم اور غیر واضح نہیں ہے بلکہ سب حقیقت ہے اور سب یقینی علم ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ اب پیدا ہو یا کبھی بھی، ہر انسان تمام دنیائے انسانوں کے لیے قرآن مجید میں ہدایت موجود ہے اور انسان کی دنیائی آخرت کی حقیقی فلاح کا دارمدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام دوسرے کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے، یعنی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم خود بھی حاصل کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانی چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں اچھے سے قرآن سیکھنا چاہیے، اس کے ہر لفظ کو دھیان توجہ سے پڑھنا چاہیے اور صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک
ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل ہوتے ہیں یعنی خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہوئے۔ یعنی ہم اگر قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں رسوا ہوں گے۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے اور بہت سی قوموں کو غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ یعنی جو اس پر عمل کریں گی وہ ان کو اعلیٰ رتبہ ہوگا حاصل ہوگا، اور جو غفلت برتیں گی وہ گڑھے میں گریں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا پہلا کوشچن ہے قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے قرآن مجید کا تعارف بیان کرنا ہے۔ اسٹارٹ سے لے کر آپ لوگوں نے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے قرآن مجید انسانی زندگی، بلکہ آپ لوگ کمپلیٹ جو ہے وہ اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کا مکمل تعارف جو ہے آپ لوگوں کو پہلے کوشچن کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے کوشچن کا آنسر ہے، دوسرا کوشچن ہے ہمارا قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کا تعارف آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور پہلے آپ لوگوں نے یہاں تک لکھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں تک۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہاں تک جو کمپلیٹ آنسر ہے وہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ سے لے کر یہاں تک، پیج نمبر ہے ہمارا 57، یہاں تک آپ نے کوشچن نمبر 2 کا آنسر لکھنا ہے۔ فرسٹ 2 کوشچن جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ہوم اسائنمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے گھر کا کلاس ورک ہے آپ لوگوں نے کلاس ورک میں ان 2 کوشچن کا آنسر جو ہے وہ مینشن کرنا ہے۔ تیسرا کوشچن ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں، یعنی یہ پورا تیسرا کوشچن ہے آپ لوگوں کا اور اینڈ تک۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے ہوم اسائنمنٹ ہے، تو آپ لوگوں نے یہ کوشچن یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو لکھنا بھی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے میسج دیا ہے، میسج آف دا ڈے، کہ کسی کا دل مت دکھائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک برا فعل ہے۔ تو اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے آپ انسانیت کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں۔